سوال ہمیں بشارت احمد صاحب کی طرف سے لندن سے موصول ہوا ہے اور محترم کالم صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں گے۔ کالم صاحب، بشارت صاحب نے پوچھا ہے کہ کسی نے ہم سے کچھ رقم ادھار لی ہے اور بدلے میں اپنی زمین ہمارے پاس گروی رکھی ہے کہ عرصہ 4 سال کے بعد وہ رقم واپس کر کے اپنی زمین لے لیں گے، اس دوران ہم زمین کاشت کریں گے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا اسلامی نقطہ نظر سے ایسا کرنا درست ہے؟ نے زمین رہن رکھی ہے۔ سب سے پہلے میں رہن کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے سے قرض لیتا ہے تو بعض اوقات وہ ضمانت کے طور پر اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دیتا ہے کہ جب تک میں تمہاری قرض کی رقم واپس نہیں لوٹاؤں گا اس وقت تک یہ چیز تمہارے قبضے میں رہے گی اور تمہیں اس کے بارے میں مالکانہ حقوق ایک قسم کے حاصل رہیں گے۔ جب میں تم سے لی ہوئی قرض کی رقم واپس لوٹا دوں گا تو پھر یہ چیز تم مجھے واپس لوٹانے کے پابند ہو گئے۔ اس عمل کا نام ہے رہن۔ اب اگر کسی نے آپ سے کوئی رقم قرض لی ہے اور اس کے بدلے میں اس نے اپنی زمین آپ کے پاس رہن رکھی ہے، اگر آپ اس کی زمین کو فارغ رکھتے ہیں، نہ اس میں ہل چلاتے ہیں، نہ اس میں کھاد ڈالتے ہیں، خواہ وہ کیمیائی کھاد ہو یا جانوروں کی کھاد ہو، فضلے کی یا پتوں کی سبز کھاد ہو، نہ اس میں کاشتکاری کرتے ہیں، نہ اس کو پانی لگاتے ہیں، تو تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ زمین بنجر اور ناکارہ ہو جائے گی۔ تو اب زمین رہن کے طور پر دینے والے کا مفاد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس کو وہ زمین رہن کے طور پر دی گئی ہے وہ اس میں ہل چلانا جاری رکھے، اس میں فصل کاشت کرے، اس کو کھاد ڈالے حسب موقع، خواہ وہ جانوروں کے گوبر وغیرہ کی کھاد ہو یا سبز کھاد ہو یا کیمیائی کھاد ہو، اور حسب ضرورت اس زمین کی آبپاشی کرے۔ جب رہن لینے والا اس زمین پہ اتنے اخراجات برداشت کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کل حکومتیں زمین پہ اپنا ٹیکس وصول کرتی ہیں۔ اب جس کے نام وہ زمین کر دی گئی رہن کے طور پر، اب وہ اتنی محنت بھی کرے، اس پہ اپنے اخراجات بھی برداشت کرے اور حکومت کو بھی اس کا ٹیکس دے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو فصل ہوگی، جو زمین فائدہ دے گی، اسے کون حاصل کرے؟ کیا پہلا شخص جس نے اس سے رقم بھی قرض کے طور پر لے لی اور زمین پہ اتنے اخراجات بھی دوسرے نے کیے اور پہلا مالک اس کا مفاد حاصل کر کے چلتا بنے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی نے کوئی چیز کسی کو رہن کے طور پر دی ہے اور وہ اس چیز کی حفاظت کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے اخراجات کرتا ہے، تو پھر اپنے اخراجات کے نتیجے میں وہ اس سے مفاد بھی حاصل کرے گا۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس جانور رہن کے طور پہ رکھا جائے اور وہ اس جانور کی خوراک پہ، اس کے علاج پہ خرچ کرے، تو پھر اس اخراجات کے عوض وہ اس جانور پہ سواری بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دودھ دینے والا جانور کسی نے کسی کے پاس رہن رکھا ہے اور وہ اس پہ اخراجات کرتا ہے
اس کو چارہ کھلانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے چوروں وغیرہ سے اور بیماری سے بچاؤ کے لیے اس کے علاج پہ اخراجات کرتا ہے، تو ان اخراجات کے عوض وہ اس دودھ دینے والے جانور کا دودھ بھی استعمال کرے گا۔ تو اسی طریق پر جو شخص اپنی زمین کسی کو دیتا ہے رہن کے طور پر، تو جس کے پاس وہ زمین رہن کے طور پر رکھوائی گئی ہے، وہ اس پہ اخراجات کرنے کے عوض اس زمین سے حاصل ہونے والی فصل سے مفاد بھی حاصل کرے گا۔ شکریہ، جزاکم اللہ، احسن الجزا۔